میری بہت ہی پیاری بہن ہے جو خود ایک بہترین ہوسٹ ہے اور ایک انٹرپرنور ہے. عروج ناصر شہراز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ جگن؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بہت کرم ہے. آپ جس خوبصورتی سے ایک بڑے گلیمرس کریئر سے دین کی طرف آئیں, تھوڑا سا اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ مولا علی کی ساتھ آپ کی جو محبت ہے, جو عشق ہے, جو انسیت ہے, وہ انکمپیریبل ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس طرف جانے سے پہلے دین کی طرف. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج کے روز ہمیں بلانے کے لیے. ذکر امام علی ہے اور یہ وہ یاد ہے جو بہترین یادوں میں سے ہے کہ میری زندگی کا ہدف جو ہے, یا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ہماری گھٹی میں جو پلایا گیا ہے وہ عشق امام علی اور عشق محمد و آل محمد سکھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے شکر گزار ہوں میں اپنی والدہ کی, کیونکہ باکمال ہوتی ہیں وہ مائیں جو سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو دین کے ساتھ رکھنا ہے. یہ ایسا نام ہے ذکر علی, نام علی ایسی چیز ہمیں گھٹی میں دی جاتی ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کی بچوں کے دلوں میں, اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو, پھر اس کو کس طرح سے شجر ہم نے بنانا ہے, پھلدار شجر بنانا ہے, یہ ہمارا اور ہمارے اللہ کا کام ہے. میں اس کے لیے شکر گزار بہت ہوں اپنی ماں کی, کیونکہ یہ سب سے پہلا تحفہ ہے جو ایک بچے کو مل سکتا ہے. اور جو آپ نے آیت کو بھی دیا, الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ آج ذکر امام علی ہے, تو میں آپ کو اس نام کی طاقت اور معجزہ یہ بتاؤں گی کہ جب آپ امام علی کا نام لینا شروع کرتے ہیں اور علی علی کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ کیسے بھی ہوں, کہیں بھی ہوں, کچھ بھی کرتے ہوں, اس نام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے اٹھا کے اپنی طرف لے آتا ہے, آپ کو برائیوں سے, اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا بالکل نیا نیا کیریئر کا آغاز ہوا تھا اور بچپن سے ہم نے یہی نام بولنا سیکھا تھا, تو ہر جگہ ہم امام علی کا تذکرہ کرتے تھے. مجھے یاد ہے یہ بات کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی طرح سے ہوسٹنگ کر رہی تھی, اینڈ آئی ریمبر کیپ سلیوز میں نے پہنی ہوئی تھی اور گلے میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا, اور کوئی بات ہوئی تو ذکر امام آیا اور میں نے کچھ بولا اور میں وہاں پسینوں پسین ہو گئی. اس قدر شرمندہ ہوئی کہ میں نے ذکر کس کا کیا ہے اور میں بیٹھی کیسے اور لباس کیا ہے, اور لباس میرا کیا ہے. تو یہ نام ایسا ہے طلسماتی کہ یہ آپ کے مقدر کو, آپ کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ جتنا مرضی آپ نام لے لیں, جب تک آپ کا عمل نہیں بدلتا, جب تک آپ کی اندر بھلائی نہیں آتی, تب تک اللہ کو ظاہر ہے ہر جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اچھے کام کرو, نیک کام کرو, تبھی آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ, دس از ہاؤ نام علی چینجڈ مائی لائف. آج یاد ہے ہم آپ کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, دونوں بہنیں بیٹھ کے بیڈ پہ بات کر رہی تھی. اس لڑکی نے مجھے گھوم کے کہا کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ, مجھے نا انریسٹ ہے میرے اندر. اور تب سے ان کا اتنا مزید اور تعلق مضبوط ہوا اپنے رب کے ساتھ. میں نے اس لڑکی کو اتنا ایٹ پیس پایا کہ بڑا سے بڑا پہاڑ اس لڑکی کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے اور یہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور اپنا نہیں رونا روتی, مجھ جیسے نلائکوں کو یہ سکون دے رہی ہوتی ہے. میری جان, تو بات یہ ہے کہ جو رب کی رسی کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو, مولا علی کی رسی کو اتنی زور سے تھام لیتا ہے نا, پھر اس کے اندر ایسی ایسی بریلینس آتی ہے. پھر میرے جیسے نلائک کہتے ہیں یار عروج میرے لیے دعا کری, پلیز بچوں کا نام لے کے دعا کری. کو جہاں کریڈٹ بنتا ہے عروج دینا چاہیے وہ ہے, لیکن اپنے آپ کو اتنا وہ مت کیا کرو. یو نو آئیڈیا رمضان ٹرانسمیشنز, محرم ٹرانسمیشنز اینڈ ون ٹو ون انٹرویوز جس لیول کے آپ کنڈکٹ کرتے ہو, میں تو اس کے ساتھ ایک ذرے برابر بھی مقابلہ نہیں لگا سکتی. اور میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین ہوسٹ سے مجھے آج بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ایسے دن عروج سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی, یہ پیاری بہن سے, اپنی جان سے, کہ مولا علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو یہ کیسے دیکھتی ہیں. شیر خدا ہیں, حاجت روا ہیں, مشکل کشا ہیں, اور
ان کی تعریف میں ہم کیا کہیں, ہماری آنکھ کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ جب وہ خود اللہ کی آنکھ ہے, اور یہ وہ ذات, یہ وہ ہستی, ایسی پرسنالٹی کہ جس کی ہم نے کیا قصیدے بیان کرنے ہیں, قرآن حکیم ان کے قصیدے بیان کرتا ہے. مگر یہاں پر کیونکہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی, اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے علی عباس. جب آج ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب کی شہادت کا دن ہے, بہت سوگوار دن ہے, ہر مومن کا دل جو ہے وہ مغموم ہے, رنجیدہ ہے. بٹ یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہی امام کی شہادت کا جب اعلان ہوا, پتہ چلا, تو جتنے یتیم تھے وہ مولا کے پاس دودھ کے پیالے لے کر آئے, کیونکہ یہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی. اور یہ ایک حدیث پاک بھی ہے, آقا فرماتے ہیں کہ میں اور علی تمام یتیموں کے باپ ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ یقین کیجئے میری یتیمی کو بھی بہت عرصہ گزر چکا, مور دین 25 ایئرز. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے پاپا اس دنیا سے گئے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اب میرے سر پہ کوئی میرا سرپرست اس طرح سے نہیں رہا. میں سب سے بڑی بہن ہوں اور میرا بھائی ہے, تو I used to feel that میرا باپ نہیں ہے, میرے اللہ نے بہت جلدی مجھ سے میرا باپ لے لیا. مگر مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی تھی کہ میرے مولا میرے باپ ہیں, کیونکہ وہ سارے یتیموں کے باپ ہیں. ہر مشکل میں مجھے یوں احساس ہوتا تھا, احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے, اور ان کا ہاتھ کوئی عام ہاتھ تھوڑی ہے, ان کا ہاتھ ید اللہ ہے, ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو میری ہر مشکل میں, جب آپ کہتی ہیں نا کہ عروج آپ کو مشکلوں میں دیکھ کے بھی کبھی لگتا نہیں کہ آپ مشکلوں میں ہیں, اس لیے کیونکہ مجھے میرے مولا کا میرے ساتھ ہونے کا احساس ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. کہ اکثر لوگ کبھی زمانہ جاہلیت میں جب کبھی ہاتھ دکھایا یا کوئی ذائچہ بنوایا یا کافی ریڈنگ کروائی تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی زندگی میں علی کون ہے, اینڈ آئی وڈ سے کہ میری زندگی میں کوئی علی نہیں ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ ایک ہے جو سب کا ولی ہے, امیر المومنین ہے, جو امام المتقین ہے, بس وہ امام علی بن ابی طالب, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ضرورت پڑتی آپ کو ہر مشکل میں. تو میرے لیے آپ نے کہا کہ میں کیسے مولا کو دیکھتی ہوں, تو میرے مولا میرے امام ہیں, میرے مولا جانشین رسول ہیں, اور میرے مولا میرے لیے میرے باپ جیسے ہیں. یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی علی اور جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں, کہ آج جب ہم بیٹھ کے امام علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس قدر, کیونکہ ایک وقت اور دور ایسا رہا ہے کہ جب مولا کے اوپر شب و ستم ہوا کرتا تھا, ممبروں سے امام کے اوپر نعوذ باللہ جس طرح سے تبرہ کیا جاتا تھا, برا بھلا کہا جاتا تھا. تو آج ہمیں اس بات کا شکر گزاری ہونی چاہیے, ہمیں اس بات کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں when I got married for the first time, میں نے یہ ذکر کبھی نہیں کیا. لوگوں کے لیے یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ایک عورت نے کیوں چھوڑ دیا ایک ہسبینڈ کو, بٹ they do not realize کہ ایک عورت کی زندگی آپ کو کیا کیا کچھ کرب دیتی ہے. کہ میری جب پہلی شادی ہوئی نعمان مسعود کے ساتھ, تو آئی ریممبر جو میرے زندگی میں محرم آیا اس ٹائم میں, تو آئی واز ناٹ الاؤڈ کہ میں جا کے ذکر امام حسین سن سکوں, آئی واز ناٹ الاؤڈ کہ میں اپنی زبان سے امام علی کا تذکرہ کر سکوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج جب میں یہ کر سکتی ہوں, ان تمام دیواروں کو توڑ کے, اپنے تمام ان رشتوں کو توڑ کے جو مجھے اس ذات سے, اس ہستی سے دور کرنا چاہیں, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مولا کا تذکرہ کر سکتی ہوں, تو سوچیں کہ یہ اس کے اوپر ہم کتنی شکر گزاری کریں, کتنا اس کا شکر ادا کریں کہ اے مالک الحمدللہ تو نے ہمیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کی, اور یہ توفیق دی کہ جس چیز سے ہمیں روکا گیا, اور یہ ذکر علی کرنا آپ کے لیے بھی سعادت اس لیے ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ توفیق ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے, یہ توفیق ہے کہ جس کے اوپر آپ یہاں پہ آ کے, ممبر ہی ہے نا, یہ ایک کائنڈ آف ممبر ہے, بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس ہستی کا تذکرہ کریں کہ جس کے حوالے سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میری اور علی کی نسبت بالکل ایسی ہے جیسے کہ
موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے, اور بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا ہی کہتا ہے اپنے قرآن میں کہ با کا جو نقطہ ہے وہ امام علی کی ذات ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین, جن کے لیے قرآن پاک آیا ہے, ہدایت آئی ہے متقین کے لیے, ان کے امیر جو ہیں وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. جس صراط مستقیم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں, وہ صراط مستقیم جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں. بے شک. میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ تو وہ پاک ہستی ہیں کہ جن سے جو عشق کرتا ہے نا اس کا مقدر بدل جاتا ہے. یہ وہ ذات پاک ہیں. جب آپ ان کا نام لیتے ہیں, ایک کردار ہے ہسٹری کا, میثم تمار. میثم تمار وہ ہر وقت کوفے کی گلیوں میں علی علی کیا کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, پھرتے تھے اور کچھ نہیں بولتے تھے, بس علی علی کرتے تھے. تو اس دور کے جو حاکم تھا ابن زیاد, اس نے کہا کہ یہ ہر وقت علی علی نہ کیا کرو, یہ تم کیوں کرتے ہو, ہمارا تذکرہ کیوں نہیں کرتے. اس نے کہا نام تو ہم نے ایک ہی سیکھا اور کرنا علی علی ہے. تو ایک دفعہ اس کو ان کو بہت سزا دی گئی اور اس کے اوپر کہا کہ نہیں کرنا یہ تذکرہ. اس نے کہا علی علی کرنے کے جرم میں مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں تیار ہوں. تو اس نے غیظ میں آ کے اس نے کہا اچھا علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے؟ اس نے کہا ہاں, میرے مولا نے کہا تھا مجھے علی علی کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا اچھا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے قتل نہیں کرواؤں گا, میں تجھے سولی پر نہیں چڑھواؤں گا. بہرحال بات ختم ہو گئی, ان کو قید میں ڈال دیا گیا. جب انہیں قید میں ڈالا گیا تو وہاں پر بھی وہ علی علی کرتے تھے. وہ اس قدر تنگ ہو گیا وہ شخص کہ اس نے آخر کار یہ حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. تو جب سولی پر چڑھنے کے لیے میثم تمار عشق علی اپنی آنکھوں اور دل میں لیے جا رہے تھے تو ہنس رہے تھے, بہت مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہا ہے تو آگے سے انہوں نے کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ آج میرے حق علی کا قول جو ہے وہ برحق تھا اور وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور یہ یاد اور میں جا رہا ہوں, اب میں جا رہا ہوں. اس کے اوپر ایک شعر ہے وہ ضرور سناؤں گی, مگر اس سے پہلے میثم تمار کی وہ ذات ہے عشق علی میں کہ ایک پودا جو تھا وہ لگایا گیا بچپن میں, اور امام نے کہا کہ جب بتایا کہ تجھے قتل کیا جائے گا تو امام نے کہا کہ میثم تمار اس پودے کے اوپر, یہ تناور درخت جب بن جائے گا اس پہ تجھے سولی چڑھایا جائے گا. کین یو بلیو کہ یہ عشق علی کیا ہوتا ہے, یہ محبت علی کیا ہوتا ہے. اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر سولی چڑھنا ہے, اور اس کے نیچے بیٹھ کے اس کی چھاؤں میں نماز پڑھا کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے کہ میرا خاتمہ اس بات پہ ہوگا کہ مجھے علی کے عشق کے جسے کہتے ہیں نا سزا کے طور پہ مجھے مار دیا جائے گا. اس کے اوپر شعر علی بھائی غور سے سنیے گا. یہ اب میثم تمار کیا کہہ رہے ہیں مولا کے عشق میں کہ یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو, یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے, اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا, یا علی کی صدا آئے گی. سبحان اللہ. تو یہ جن کو عشق علی ہو جائے ان کو اس دنیا کا کیا ڈر رہتا ہے. پھر ایک آپ سرور کی زندگی گزارتے ہیں, پھر یہ دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے غم اور مشکلیں آپ کو کیسے تنگ کریں گی جب آپ عشق علی میں محو ہو کے زندگی گزاریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پیغام ہمارے ویورز کو اور کوئی اچھی بات, کوئی پیاری سی بات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ ایسی بات کی جائے گی جو ان کی بات ہے, اور جو وصیت ہوتی ہے نا زندگی کی وہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے. تو آخر میں امام علی بن ابی طالب کی وصیت ہے جو امام حسن اور امام حسین, جناب زینب علیہ السلام اور جناب ام کلثوم علیہ السلام کی تو ہے, مگر تمام جتنے بھی وہ بچے ہیں جو اس دنیا میں روز آخرت تک ان کے لیے ہے. اس چند الفاظ کچھ نکات جو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا, کیونکہ میں نے یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا روزہ اور نماز سے افضل ہے. دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ آقا دو
जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा इतनी ताकीद करते थे हमसायों के हवाले से और उनके हकूक़ के हवाले से कि एहसास होता था कि कहीं अपने विरसे में से भी कुछ देना का शायद हुक्म हमें आ जाए। फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं कुरान के बारे में हमेशा डरते रहना और ऐसा ना हो कि दूसरे इसके ऊपर हमें अमल करते हुए नज़र आएँ, जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड हमें कुरानी तालीमात पे अमल करता हुआ नज़र आता है और हम उससे बहुत दूर हैं अनफॉर्चुनेटली। इमाम ने इरशाद फरमाया कि इसके ऊपर ऐसा ना हो कि दूसरे सबकत ले जाएं और आप पीछे रह जाएं। फिर इमाम फरमाते हैं नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से मना करते रहना, मगर इसका भी अंदाज़ क्या खूबसूरत इमाम हसन और इमाम हुसैन देते हैं। आज हमें ज़रा सा इल्म होता है तो हम लोगों पे फतवे लगाने ऐसे शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर आजकल सारे ही मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं तो हर किसी के ऊपर फतवे लगा रहे हैं। नेकी का कहना है और बुराई से रोकना है, मगर अपने अमल से, अपनी नेकी से, खूबसूरती से। और आखिर में इमाम ने इरशाद फरमाया, पहले भी ये तज़किरा हुआ कि जो मेरा कातिल है अगर तो मुझे कुछ ना हुआ तो उसको मैं खुद सज़ा दूंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो उसको सिर्फ एक ज़रब लगाना। और कहते हैं कि इमाम इस कदर नर्म दिल थे कि जब उन्होंने अपने ही कातिल को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने ये कहा कि आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये कहा रस्सियों को खोल दो। तो ये हैं वो नर्म दिल, ये हैं वो शुजाअत वाले, ये हैं वो फसीह व बलीग गुफ्तगू करने वाले, ये वो हैं कि जिनका तस्करा कसीदा कुरान है, ये वो हैं कि जिनके बारे में आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या अमेजिंग गुफ्तगू फरमाई। हदीस है कि आका फरमाते हैं कि अली का मकाम उम्मत में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अय्याम में जुम्मा होता है। आप ये देखिए। फिर उसके बाद एक और जगह फरमाया कि हज़रत जिब्राइल जिस तरह से तमाम आपके मलाइका के सैयद सरदार हैं, इस तरह से उम्मत में अली को ये रुतबा हासिल है। ये वो ज़ात है, ये वो हस्ती है और इनसे इश्क कीजिए। और आखिर में एक शेर के मिदहे अली सिखाइए बच्चों को रात दिन, यानी उनकी मिदहत करना सिखाइए। मिदहे अली सिखाइए बच्चों को रात दिन, नुस्खा बता रही हूँ जहानत के वास्ते। तो अगर जिंदगी में आपने ज़हीन रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, खूबसूरत हर मुश्किल को दूर करके ज़िंदगी गुजारनी है, तो मुश्किल कुशा का नाम लेते रहिए, उनसे इश्क और मोहब्बत करें और यही आपकी ज़िंदगी का हासिल